بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے گناہ جو صادر ہوتے ہیں تو دو حالتوں میں صادر ہوتے ہیں وہ گناہ، ایک علانیہ کھلم کھلا اور دوسرے مخفی طور پہ۔ اور مخفی طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو علانیہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب علانیہ انسان گناہ کرتا ہے اور بے خوف و بے خطر کرتا ہے تو اس کو فحشا کہتے ہیں، جس کو بے حیائی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا، کسی لڑکی سے تعلق قائم کیا، اور وہ چپکے سے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، تو اس کے لیے بہت مشکلات سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب آدمی وہ کھلے طور پہ بھی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشکلات لوگوں کی ہوتی ہیں، اور کھلے طور پہ گناہ وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فحشا کو بے حیائی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے ہم یہاں پر بیٹھ گئے، میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ لڑکی کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، تو ان کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، یہ فحشا ہے۔ میں لڑکی سے ملا، میں نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں کی، میں اسے گپ شپ لگائی، میں لڑکے سے ملا، امرد لڑکے سے یاری اور دوستی اور عشق اور محبت کی باتیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں فحشا۔ تو ایک وہ گناہ ہے جو انسان چپکے سے کرتا ہے، چونکہ یہ ڈرتا ہے لوگوں سے، اس لیے چپکے گناہ بہت کم ہوتی ہیں، موقع کبھی ہاتھ آ جاتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ سارے گناہ کرتا ہے چوپٹ پر، اور یہ وہ آدمی کر سکتا ہے، میں نے بتا دیا، جو بے حیا ہو، اس لیے اس کو فحشا کہتے ہیں۔ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سب سے پہلے فحشا کا نام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازی کے اوپر نماز کا نام لگ گیا، یہ نمازی ہے۔ اب نمازی ہو کر جب گناہ کرتا ہے تو نمازی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کی نماز پڑھنا، بہت سارے گناہوں سے وہ رک جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ داڑھی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، لطیفہ ہم سنتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص داڑھی جس کی تھی اور جو سائیکل چلا رہا تھا، تو اس سے کوئی آدمی لگ گیا، تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے پھر بھی نظر تمہیں نہیں آ رہا، تو اس نے کہا یہ داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے لطیفہ۔ تو اس بریک سے تو مراد یہ بریک تھا کہ جس سے آدمی جو ہے وہ سائیکل کا بریک لگائے، موٹر سائیکل کا بریک لگائے، لیکن یہ داڑھی بریک ہے، کس چیز سے بریک ہے؟ گناہوں سے۔ جس آدمی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہو تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو خوب پتہ ہے کہ وہ بہت سارے گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء۔ اب نمازی آدمی جو صبح نماز کے لیے آتا ہے، وہ ظہر کو آتا ہے، وہ عصر کو آتا ہے، وہ مغرب کو آتا ہے، وہ عشاء کو آتا ہے، اب جب یہ گناہ کرتا ہے کھلم کھلا گناہ، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی ہو کر پھر گناہ کرتا ہے۔ اس لیے تو میں اکثر و بیشتر مثال لیتا ہوں طلباء کو، جب کوئی بات سامنے آتی ہے درس کے دوران، کہ جب کوئی باہر کا آدمی چرس بھی پیتا ہے نا، ہیروئن بھی پیتا ہے، تو لوگ کچھ نہیں کہتے، پیتا ہے، معاشرہ آج کل گندہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب مدرسے کا طالب علم اب بھی سگریٹ پیتا ہے خالی، تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک چیز لگ گئی ہے، مدرسے کی نسبت، اب وہ اس کو نہیں روکتی۔ تو جس شخص کے اندر حیا ہو تو وہ بے حیائی کے کام، فحشا کے کام وہ نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شطر الایمان۔ بعض روایت میں آتا ہے شطر الایمان کا مطلب حیا نصف ایمان ہے، بعض میں آتا ہے حیا نصف الایمان، بعض میں آتا ہے الحیاء هو الایمان، حیا ایمان ہی کا نام ہے، یعنی حیا سراسر ایمان ہے، اور ایمان حیا ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان ہو اس میں حیا بھی ہوگا، جس شخص میں حیا ہے وہ ایماندار بھی ہوگا۔ جس شخص کے اندر ایمان ہے، حیا نہیں ہے،
تو وہ ایمان کیسے ہے جس کے اندر حیا نہیں؟ اس لیے کہ حیا سب سے بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں مختلف تعبیرات آتی ہیں کہ یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن حیا کے بارے میں ارشاد فرمائے الحیاء شطر الایمان۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک روایت میں ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے کچھ 76 شعبے ہیں، اور ایک میں ہے 66 شعبے ہیں، اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، جس میں نہیں ادناہا لا الہ الا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، جو سب سے ادنا ہے وہ ہے راستے سے کسی موذی چیز کو ہٹا دینا، اور جب سے اعلیٰ درجہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے والحیاء شطر الایمان، اور حیا وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب یہ بہت سارے شعبے بہت سارے ہیں، لیکن حیا کے بارے میں ارشاد فرمائے الگ کہ وہ حیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا انسان کو بہت سارے کاموں سے جو ظاہر کلم کھلا کرتا ہے وہ حیادار آدمی نہیں کر سکتا۔ منگ وایو سپینستر کے دے فلان کے شوق دے، بے حیا دے، بے شرم دے، سپینستر کے دے، یعنی سترگے جو شان شرمی نا چاہے بے حیائی خبری کی، خزو خبری کی، جنکو خبری کی۔ تو بہرحال جب حیا ہو تو وہ بہت سارے گناہ نہیں سکتا، معاشرہ پاک رہتا ہے، یعنی ظاہری گناہ نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے کہ جو نقصان کھلم کھلا گناہ کا ہے وہ خفیہ گناہ کا نہیں۔ ایک شخص کمرے کے اندر اور باتھ روم کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کا شر اور فساد اور اس کی خرابی جو معاشرے کے اندر پھیلتی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کھلے گناہ کی ہے۔ کھلے گناہ کرنا وہ گناہ بھی ہے، اور وہ دوسروں کو دعوت بھی ہے گناہ کی، اور وہ معاشرے کو گندہ کرنا ہے۔ وہ ذہنیں جو ابھی تک پاک تھی، جس کے اندر گناہ کا تصور نہیں آتا تھا، وہ اس نے گندی کی ہے۔ آج کل ہماری میڈیا اور اخبارات، جتنی بھی میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، وہ سب بے حیائی کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فلاں جگہ سسر نے ساس کے ساتھ ہی کیا، اخبارات میں آتا ہے، دیور نے بھابھی کے ساتھ ہی کیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب وہ پاکیزہ ذہنیں جو اس سے بہت دور تھی، اس کے اندر کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا تھا، جب وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں یا اس میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر شیطان وہ لاوا پکاتا ہے، وہ لاوا پکتا ہے، کبھی اس سے بھی وہ کام سرزد ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے سرے ہے جنہوں نے اس میں اس ذرائع ابلاغ کے اندر اور میڈیا پر یہ چیز دی تھی۔ اس لیے اس کو پھیلانا، اس کا تذکرہ کرنا ایسا ہے جس طریقے سے گندگی کے اندر آدمی پاخانہ کرے، پھر اس کے اندر ٹنکے مارتا رہے، بیٹھا رہے اس کے ساتھ، سمرے اگر لڑزئی تمہارا داغے بدبوئی سوا کی، جتنے اس میں ٹنکے مارے گا اس طریقے سے اس کی بدبو پھیلتی رہی، اس کو دفنانا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل جلالہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس پر درے لگائے جاتے ہیں، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہوگا سچ مچ کہ ایک شخص اور ایک عورت جو ہے وہ آپس میں زنا کر رہے ہیں، لیکن کسی اور نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا۔ اب یہ 1 ہے، 2 آدمیوں نے دیکھا، وہ 2 ہیں، 3 آدمیوں نے دیکھا، 3 ہے، 3 آدمیوں نے دیکھا، تب بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر کہیں کہ ہم نے 2 ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا، وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے وہ برائی پھیلتی ہے۔ قاضی کے سامنے بات جائے گی، پھر ان کو بلایا جائے گا، بات سامنے آ جائے گی۔ اگر یہ لوگ 3 گواہ چوتھے اپنے ساتھ ملا کر پیش نہ کر سکے، دوسرے معاملات میں 2 گواہ ہیں لیکن زنا کے اندر 4 ہیں، اگر انہوں نے چوتھا آدمی پیش نہیں کیا تو پھر ان کو درے لگائے جائیں گے حد قذف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ گناہ کیا تھا، خفیہ تھا، مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، اب وہ کھل گیا، وہ فحشا بن گئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس وقت ابتدا سے لے کر اس وقت یہ بات انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ جتنے بھی یعنی شیطانی قوتیں ہیں، شیطان کی چیلیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی آ جائے۔ اب جب بے حیائی آ گئی تو ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان گیا تو نہ یہ اپنے رہے، یہ نہ اپنے والدین کے رہے،
نہ اپنے بچوں کے رہے، نہ اپنے اعزاء و اقربا کے رہیں، اور نہ اللہ کے رہیں اور نہ اللہ کے رسول کے رہیں، کسی کام کے بھی نہیں رہے. تو یہ زندہ لوگ بظاہر زندہ یہ سب مردہ ہو جائیں گے، اور جب مردہ ہو جائیں گے تو پھر کافر جس طریقے سے ان کو جہاں سے اٹھائیں گے وہاں سے اٹھا سکیں گے آسانی کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی وجہ ہی تو بنیادی طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. جو لوگ دنیا کے اندر مومنین کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، تو فی الذین آمنوا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا کے اندر ان کے لیے درناک عذاب رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو فحشا بے حیائی پھیلاتے ہیں. آج کل طاغوت کی جتنی بھی قوتیں ہیں، یہود نصارہ، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر ہر طرف سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسکول کو، کہ اسکول کی تعلیم یہ اس کا کوئی بھی مخالف نہیں. آپ مرد کو سکھائیں، لڑکے کو سکھائیں، لڑکی کو سکھائیں، لڑکی کو ڈاکٹری سکھائیں، طب سکھائیں کہ وہ عورتوں کا علاج کرے، مرد کی بجائے عورت علاج کرے، بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن اب اس کے لیے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو آپ اسکول کے اندر نچائیں بھی اور اسکول کے اندر ان کو لڑکوں کے ساتھ تعلیم بھی دیں؟ اس بات کی ضرورت کہاں ہے؟ اس بات کی ضرورت اس میں کیا ہے کہ وہ برقع بھی ہٹائیں، اس لیے کہ برقع میں تعلیم نہیں ہو سکتی. یہ ساری کے ساری شیطانی دلائل ہیں. برقعے کے اندر اور استانیہ ہوں، اس کے لیے الگ جو ہے وہ بلڈنگ ہو جس میں باپردہ ہو کر حیا کے اندر برقعے کے اندر چلی جائے اور وہ آ جائے. اگر ہو سکے تو اس کے گھر کے اندر اس کی تعلیم کو جاری کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ بہت بڑا ادارہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر وہاں ہو تو حکومت اس کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام کرے، وہ پردے میں آئے، پردے میں جائے اور اس کی خبر لی جائے. آج کل الحمدللہ اللہ پاک بچائے دینی ادارے ہیں، لیکن جو صحیح نہج پہ چلا رہے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا. ان کے اصول ہیں، شرائط ہیں سخت، کہ بغیر باپ کے کوئی اور آ کر ہم سے وصول نہیں کر سکتا، اور پھر باپ نہ ہو تو اس کا بھائی جو اس کا محرم ہوتا ہے، جو اس پر انتہائی مہربان ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ کہیں نہیں جا سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، پرسوں تقریباً ہم نے چند دن پہلے وہ حدیث پڑھی ہے، کہ لوگوں کو جو گزشتہ نبوتوں سے چیز باقی ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے وہ کر لے. اور بعض تعبیر یوں کرتے ہیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کر لے. جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوتا تو وہ شخص پھر ہر کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بے حیا وہ یہ ہوتا ہے کہ حیا انسان کے اندر ایک مادہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے کسی قبیح فعل پر کرنے کو اس کو نہیں چھوڑتا. یہ مادہ ہی ختم ہو جائے یا یہ مادہ مغلوب ہو جائے تو پھر وہ ہر کام ہر کسی کے سامنے کر سکتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بے حیائی کا اتنا زور ہوگا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہوگا کہ جو سڑک کے اوپر راستے میں، بیچ راستے میں مرد اور عورت جو ہے وہ زنا کر رہے ہوں گے، اس کو کہیں گے کہ تھوڑا سا اس درخت کے پیچھے ہو جاؤ. آج کل یورپ کے اندر یہی چیز سامنے آئی ہے، روڈوں کے اوپر زنا ہوتے ہیں، روڈوں کے اوپر مرضی سے کرتے ہیں، جبرن کرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہے، یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے حیا ختم ہوا تو اس کی وجہ سے سارے کے سارے کام آ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر آ جائے. ان کی اولاد ان کی نہ رہی، وہ ماں نہ رہی، بیٹی نہ رہی، بہن نہ رہی، اور زوجہ بیوی نہ رہی، وہ سب اکیلی، وہ جانوروں کی طرح. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر آ جائے، اس لیے کہ یہ چیز انتہائی وہ ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے مؤثر کام کر سکتی ہے. تو یہ تیسری. چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، چند لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت نہیں جائیں گے. یعنی ان کے اندر ایمان ہوگا، ان کی نمازیں ایسی ہوگی جو جنت لے جانے والی ہوں گی، ان کے روزے ایسے ہوں گے جو جنت لے جانے والے ہوں گے، ان کی زکوٰۃ اور صدقات ایسی ہوگی اور حج جو جنت لے جانے والی ہوں گی. لیکن ان کے اندر ایک چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ جنت نہیں جائیں گے. وہ کیا ہے؟
جب وہ دیوس ہو. اور دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی بیوی اور جس کی بیٹی اور جس کی بہن اس کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے ایسی جگہ نکل جائیں جو اس کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے، وہ جگہ نکل جائے، یہ دیوس ہے آدمی، یہ اس کو منع نہیں کر سکتا. یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. یہ سارا دن نماز کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے، یہ نوافل بھی پڑھتا رہے، یہ ذکر بھی کرتا رہے، یہ تہجد بھی پڑھتا رہے، یہ سب کچھ کرتا رہے، لیکن جب عورتوں کے بارے میں اس کا رویہ یہ ہو کہ اس کی لڑکی کہاں جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کسی لڑکے کے اوپر ہاتھ ڈال کر یا وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال کر جا رہا ہے، تو یہ دیوس شخص جو ہے وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی نہیں جائے گا. متکبر نہیں جائے گا، یہ شخص نہیں جائے گا. تو آج کل بے حیائی زوروں کے اوپر ہے. بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے. تو ویلنٹائن ڈے یہ اسی کے اوپر مجھے کسی ساتھی نے کہا تھا، تو میں نے کہا چلو اس میں یہ موقع ہے تو بات کر لیتے ہیں. یہ ایک ڈے نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھی چیزوں کے اندر بھی ڈے اور بری چیزوں کے اندر بھی ڈے آ گئے. کہ کیا کہتے ہیں، یہ والدین کا دن ہے، یہ مزدوروں کا دن ہے، اور یہ کشمیریوں کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مظلوموں کا ساتھ دینا کسی خاص دن میں نہیں ہوتا. اس خاص دن میں اس کی زبان پر اظہار یکجہتی سے کام نہیں چلتا جب تک کہ مسلسل آدمی کی مظلوموں کے ساتھ حمایت نہ ہو، دل میں بظاہر ہر زبان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے. یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی کے اندر یا سال کے اندر کوئی ایک دن کے لیے مقرر کر دے اور اس دن وہ منائیں، کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم انہوں نے یہ کیا ہے. باہر کے جتنے بھی ہے یہود، فرنگی اور یہ عیسائی، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ باپ اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں اور پھر سال کے اندر ایک دن وہ مناتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ ہدایہ پیش کرتے ہیں. اب پورا سال وہ نہیں، حالانکہ وہ والدین تمہارے پورے سال ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے کاموں کے اندر جو ڈے ہے یہ تصور وہاں سے آیا. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ جائے، مسلمان بھی اپنے معاشرے کو کاٹ دے، توڑ دے. اب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر وہ تعلق نہیں رہے گا، ہر ایک شترے میں مہار کی طرح، حیوانات کی طرح وہ آگے جائے گا. اور انسان جو انسان بنا ہے تو انسانی صفات سے بنا ہے. اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے، وہ اس کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی آ جائے تو پھر وہ انسان تو نہیں ہے. وہ انسان بالکل اپنی انسانیت کے اوپر نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ڈے ہوتا ہے یہ جو مناتے ہیں وہ برائی کے اوپر، جس طریقے سے ویلنٹائن ڈے ہے، اس کی بنیاد آپ ڈھونڈے تو یہ برائی ہے. اور میرے خیال میں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. اس میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اس سے پہلے بے حیائی کر چکے ہوتے ہیں. انہوں نے مختلف جگہوں کے اندر کسی بے حیائی کے کام کو نہیں چھوڑا. مثلا یہ لڑکی وہاں جاتی ہے، یہ لڑکا کسی اور کے گھر جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو بھی جس کے ساتھ پیار کرے اس کے گھر میں جائے تو اس کو آزادی ہے. اور بعض اس کو مناتے ہیں، مسلمان چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حیا آج نہیں ہے، یہ بے حیائی کا اظہار یہ سے پہلے بھی کرتے تھے، لیکن یہ دن انہوں نے مخصوص کر لیا. اور قانونی اعتبار سے، آزاد کے اعتبار سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شطر بے مہار کی طرف جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بڑوں کا ہاتھ بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی نہ ہو کوئی، اس طریقے سے چلے جائیں. تو یہ صرف ایک دن نہیں ہے، بے حیائی مطلق منع ہے، حرام ہے، چاہے وہ کسی خاص دن میں ہو چاہے اس کے علاوہ ہو. اور ایسے معاشرے کے اندر یہ اس قسم کے حالات کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہیں اور جن لوگوں کا اس سے تعلق ہے، ایک تو وہ لڑکے لڑکیاں ہیں جو پاکیزہ ہیں، اب تک ان چیزوں سے واقف نہیں. تو میرے خیال میں عام طور پر ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ اب باخبر ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ خدا رو اپنے آپ کو اس سے روکیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو اس کے اندر ملوث ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، قیامت سے ڈرے اور اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرے. اب بھی وہ مسلمان ہے، وہ غیروں کی تقلید اس گندے کام کے اندر نہ کریں اور وہ اس سے باز آ جائیں. تیسرے قسم ان کے والدین ہیں. وہ والدین ہیں کہ جن کی اولاد ابھی تک اس طرف نہیں گئی، ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی اور بھی سخت کریں، بدگمانی سے بچیں، لیکن احتیاط اتنی سخت کرے کہ رات دن کڑی نگرانی میں رہیں. اس کے اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں رات کو بھی دن کو بھی پہرے لگائیں کہ کہیں وہ اس کے اندر ملوث نہ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ایسے والدین بھی ہیں کہ جو اب بے بس ہو گئے ہیں اور ان کے بیٹے
ان کی بیٹیاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اس کے لیے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرے، سمجھائے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے، ان کے سامنے بے بس ہو گئے، تو یا ان کو اپنے گھر سے باہر نکال لے یا خود نکل جائیں، اور فوراً یا ان کا رشتہ کسی سے کرائیں، اسی لڑکی کو کسی کے نکاح میں دے تاکہ فوراً جو ہے وہ یہ گھر سے نکل جائے۔ اور بقیہ اس کو اس طریقے سے رکھنا کہ اب کالج میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ نوکری کرے گی، کہیں کام پہ لگ جائے گی، تو اس طریقے سے تعلیم اس کا ناقص رہ جائے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال یہ غیروں کی تقلید ہے، مسلمانوں کی اپنی اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور ہمارا ایک ایک اصول اور فروع کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر محفوظ ہے۔ یہ لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے بہن کے اندر آ جائے اور یہ نئی نسل ہماری ان کے ہاتھوں چڑھ جائے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جو ان کے بڑوں کا کردار ہے، جو فریضہ بنتا ہے، وہ اپنا ادا کریں، اور جو لڑکے لڑکیاں بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس گندے ماحول سے نکل آئے، پاکیزہ ماحول کی طرف آ جائے، چاہے وہ یہ دن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔